میرے دوستوں اور بزرگوں، عذاب کو یوم کی طرف اضافہ کرنے میں اشارہ کیا ہے کہ اس دن سے ان کا عذاب شروع ہو گیا۔ دن میں بھی رات میں بھی ان کا عذاب، یہ بڑے دن کا عذاب اس لیے کہ وہ بڑا عذاب تھا تو اس کو بڑا دن کہا گیا۔ آپ کے ہاں کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا دن، اس میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دو قوموں کی طرف، دو امتوں کی طرف آئے، یہ بھی کہا گیا۔ پہلے اصحاب مدین کی طرف اور پھر اصحاب ایکا، یہ ایکا بھی بستی کا نام تھا۔ اصحاب مدین ایک لڑائی میں مارے گئے، اور یہ اصحاب ایکا، وہ ان کے بارے میں لڑائی کہا جاتا ہے یا چمک یا گرج، اس میں مارے گئے۔ یہ اصحاب ایکا اس بادل جو سائبان چھتری کی طرح آیا تھا اس کے نیچے مارے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، سب سے پہلی تفسیر ان کی ہے مشہور، تو وہ فرماتے ہیں جو بیان کرے کہ عذاب یوم الذلہ کیا تھا تو وہ گویا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ ان کی مراد یہ کہ اس وقت وہ تمام برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، پھر اس کی خبر کون دیتا؟ ان میں سے تو بچا کوئی نہیں، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں کہ بتاتا کہ کیا آیا تھا۔ تو انسانی خبر اس معاملے میں نہیں، قرآن نے جو خبر دی ہے، جو نبی نے خبر دی ہے، اس کے مطابق بتا رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ انہیں شام آنے والے دن کے عذاب نے آ لیا۔ تو اب ہمارے پاس حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کا سارا بیان ہم نے سن کر کیا نتیجہ نکالنا ہے کہ جس قوم نے بھی نبی کی تکذیب کی، نبی کو جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، نبی کے خلاف باتیں کی، نبی کی گستاخی کی، نبی کو تمسخر کیا، وہ سارے برباد ہوئے، وہ سارے برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ تو سمجھدار وہی ہے جو سن کر سیکھے، اپنے آپ کو اس غلطی میں مبتلا نہ کرے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں بہت مسلمان نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم، باقی سارے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے، اس کا اتارا ہوا ہے، کسی انسان کا کلام۔ ادھر ادھر کوئی دھیان نہ کر لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ پھر پیش کروں، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا، نبی کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، کافروں کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ کافروں کا طریقہ۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، آنکھ، کان، ناک، پورا جسم، اس میں جو صلاحیتیں ہیں یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو جیسا اللہ کہے ویسا ہی ان کا استعمال ہونا۔ اللہ نے دی ہیں تو اللہ نے استعمال بھی بتا دیا۔
اب اللہ کا بتایا ہوا چھوڑ کر اپنے طریقے نکالیں گے تو بتائیے پھر ہم سے غلطیاں ہوں گی یا نہیں؟ تو اس پہ ہم توبہ کر لیں. اللہ نے ہمارے لیے توبہ رکھی ہے. توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سے نعمتیں چھنتی ہیں اور یا پھر ہمیں اس کی جگہ سزا ملتی ہے. آپ نے یہ بھی سن لیا. انبیاء پر بدگمانی، برا گمان کرنا کفر ہے. کسی اور بندے کے بارے میں بدگمانی کی ہے، اس پہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں غلط گمان کرنے پہ، لیکن وہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے. نبی کے بارے میں بدگمانی کہیے گا کفر ہے، بندے کو کافر بنا دیتی ہے. یہاں ایک بات پھر آپ کو سنا دوں. علماء اسلام کے عالم، دین کے عالم سچے کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں. کسی کو کافر بناتے نہیں. جی فلانے نے کافر کہہ دیا، کافر بناتے نہیں ہیں. کوئی کفر کرے تو اس کا کفر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں. کسی کا کفر ہو تو بتاتے ہیں کہ تیرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو بتانا کیا جرم ہے؟ اونچی تو مولویوں پہ یہ کہنا کہ یہ تو جناب کافر بنا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انبیاء کے معاملے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، نبی کی عزت تعظیم ہم پر لازم. قرآن کیا کہتا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بہ وتعزروہ وتوقروہ. اللہ نے کہا ہم نے بھیجا ہے اپنے حبیب کو مبشر نذیر بنا کر. سنو تم نے کیا کرنا ہے، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے تسبیح کا ذکر بعد میں کیا ہے، نبی کی تعظیم کا ذکر پہلے کیا ہے. ایمان لاتے ہی پہلی چیز لازم کیا ہے؟ نبی کی تعظیم. کیا ہے؟ عبادت اسی کی قبول ہوگی جو نبی کی تعظیم کرتا ہے. شیطان کی لاکھوں برس کی عبادت کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی. تو جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان بن جاتا ہے. تو ہمیں نبی کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہے، ان پر بدگمانی بھی نہیں. آپس میں ہمارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض کفر ہوتے ہیں، تو نبی پر بدگمانی یہ کفر ہے. اور بعض ظن، بعض گمان فرض ہوتے ہیں ہمارے، اس کی تفصیل جب کبھی آئے گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نبوت اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہم لاکھوں برس نماز پڑھیں، اربوں کھربوں روپیہ خیرات کر دیں، سینکڑوں حج کر لیں، ہم تب بھی نبی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. برابر ہونا یا مثل ہونا تو دور کی بات، غیر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو غیر نبی کے درجے کو کیسے پہنچے گا؟ اس معاملے کو لوگ نہیں سمجھتے. وہ نبی کے بارے میں صرف یہی کہتے ہیں جی کلمہ پڑھنا ہے ان کا، بس. یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی تعظیم لازمی ہے، اس میں کوئی بھی رعایت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. اب حیران ہوں، دیکھو قرآن کا معجزہ، اعجاز دیکھو. آیت آئی ہے تفسیر میں جو مسلسل بیان ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں وہی باتیں ہو رہی ہیں.
گیٹ پہ جو بھی کھڑا ہے نا اس کو یاد دلائیں کہ جو اندر آئیں ان کو کہیں فون بند کر کے آئیں، اور جو مسجد میں جان بوجھ کر فون بجائے اللہ کرے اس کا فون چوری ہو جائے۔ ورنہ میں یہاں پر اگر آپ لوگ اسی طرح تنگ کریں گے نا تو جرمانہ لگا دوں گا، جس کا فون بجے گا وہ 500 روپیہ مسجد کو دے گا اسی وقت، کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں سیکھنا چاہتے۔ خدا کے لیے، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادب کریں، مسجد کا ادب کریں۔ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے ملک کے حالات دیکھ لیں، آپ کے وزیر اعظم کہلانے والے نے کتنی عمر ہو گئی ہے ان کی؟ 65 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ 62 سال میں تو شادی کی تھی اس نے تیسری۔ 65 سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے۔ 65 سال میں اس کی زبان کہیں اور نہیں پھسلی، جتنی مرتبہ پھسلی ہے نبی کے ذکر پہ پھسلی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کے پاس یوٹیوب میں سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جب کبھی اس نے نبی کے حوالے سے بات کی ہے اس کی زبان کیوں پھسلتی ہے؟ کسی اور کے ذکر پہ کیوں نہیں پھسلتی؟ کبھی نبی کے لیے اس نے پاگل کا لفظ کہہ دیا، اب اس نے نیا لفظ ذلیل کہہ دیا ہے، معاذ اللہ۔ نبی کے لیے ذلیل کا لفظ کہہ گیا وہ، اور اس پر کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا۔ اس کے چیلے آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں اس کی نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، حالانکہ خود جنرل اسمبلی میں دنیا کو سمجھا رہے تھے کہ نبی کی عزت کرو، تو خود کیوں نہیں کرتے؟ خود مثال بنو نا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جب وہ اپنا حلف اٹھا رہے تھے اس وقت خاتم النبیین کا لفظ منہ سے نہیں نکلا۔ 2 مرتبہ حضور کے لیے غلط لفظ اس سے پہلے کہہ چکے، اب یہ پھر کہہ دیا ہے۔ چونکہ وزیر اعظم ہے لہذا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ اس کے حبیب کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے حبیب کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا۔ سگا چچا ابو لہب، رشتے میں سگا چچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے منہ سے غلط لفظ نکل گئے، اللہ نے اس کی مذمت میں سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ولید بن مغیرہ مکے میں بڑا سردار، اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھتا تھا، اس کے منہ سے نبی کے لیے لفظ نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی۔ اس نے نبی کو مجنون کہہ دیا تھا، معاذ اللہ۔ قرآن میں ہے، سورہ نون والقلم پڑھ لیں۔ اس نے یہ جب کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی۔ میں آپ کو پوری آیتیں سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سنیں۔ اس ولید بن مغیرہ نے جب نبی کو معاذ اللہ مجنون، دیوانہ یا پاگل کہا، اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ اللہ تعالی قلم کی اور اس کے لکھے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ کون سا قلم مراد ہے؟ یا تو وہ قلم جو لوح محفوظ پر چلا، یا کرامن کاتبین کا قلم جو لکھ رہا ہے،
یا علماء دین کے قلم جو نبی کی نعت لکھ رہے ہیں، نبی کی سیرت لکھ رہے ہیں، دینی مسائل لکھ رہے ہیں، یا مراد نبی کی زبان ہے جس سے علم کے موتی نکل رہے ہیں اور قلم لکھ رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے قسم فرمائی. نون کی شکل دوات جیسی ہوتی ہے اور قلم دوات میں آپ دبو کے لکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تجھے پاگل کہنے والے تیرا کلام نہیں سنتے؟ کوئی ہے عالم ان میں جیسا تو عالم ہے؟ اللہ پہلے اپنے حبیب کی شان بیان فرما رہا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، شمار ہو سکتا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں. پہلے نبی کی تعریف کر رہا ہے اللہ، ان کی شان. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، دیکھنے کی بات ہے، کوئی دم جاتا ہے تم بھی دیکھ لو گے وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ چل جائے گا کون مجنون تھا کون دیوانہ تھا. اللہ فرما رہا ہے سنیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک جائے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے. فلا تطع المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا کا مطلب کیا؟ دھیان نہیں دینا ان کی طرف. بکتے ہیں تو ان کی بات کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے. اب سنیں، اللہ نے پہلے تو نبی کی شان بیان کی، ان کے لیے کہہ دیا محبوب ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا.